خدا کی قسم ان کرپٹوں نے، یہ ان بدعنوانوں نے، یہ ٹائی کوٹ اور پینٹ پہن کر جو ہے وائٹ کرائم کرنے والے بدماشوں نے، یہ جو بدماش اس بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان بدماشوں نے میرے تاجر کا چہرہ مسخ کیا جو حق حلال کی روٹی کھاتا ہے، حق حلال کی روزی کماتا ہے، اس کا چہرہ مسخ کیا۔ آج ہر بچہ کہتا ہے تاجر ٹیکس۔ ان آئٹمز کو کہتے ہیں تھرڈ شیڈیول کی آئٹمز۔ یہ ہماری ٹوٹل بزنس کا 48% ہے، ہمارے پورے ملک کے بزنس کا 48%۔ اور ان کا جو سیلز ٹیکس ہے وہ ہول سیلر ریٹیلر کی جتنا منافع اس نے کمانا ہے نا، مثلا آپ نے 100 روپے کی چیز مینوفیکچر امپورٹر سے لی اور آپ نے 105 روپے کی بیچی، تو 5 روپے پر آپ نے سیلز ٹیکس دینا ہے، یہ قانون کہتا ہے۔ لیکن قانون دوسری طرف ہمیں یہ رعایت دیتا ہے کہ اگر تم 3% ایکسٹرا سیلز ٹیکس مجھے سورس پہ دے دو تو ہم تم سے یہ بھی نہیں لیں گے ویلیو ایڈیشن ٹیکس۔ یہ قانون اجازت دیتا ہے۔ اس صحافی بھائیوں کو سمجھنا چاہیے ہمارا مسئلہ کہ ہم بیان کریں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو تھرڈ شیڈیولز کی آئٹم ہے جن کی ریٹیل پرائس لکھی ہے ان کا تو ویلیو ایڈیشن ٹیکس بھی سارا سورس نے جمع کر لیا اور وہ ہماری ٹوٹل ٹرن اوور کا 48% ہے۔ باقی جو 52% بزنس ہے اس پہ ہم 3% ایکسٹرا سیلز ٹیکس مینوفیکچرر اور امپورٹر کو جمع کرا دیتے ہیں، یعنی وہ جرمانہ دے دیتے ہیں۔ اب یہ 3% جرمانے کا مطلب جب اس کی ریورس کیلکولیشن کریں تو 18% ویلیو ایڈیشن بنتی ہے۔ یعنی اگر میری ویلیو ایڈیشن 18% ہے، یعنی میں نے 18% منافع کمایا ہے، تو دین جو سیلز ٹیکس ہے وہ 3% بنتا ہے، تو وہ جو رقم بنتی ہے وہ اس کو کوالیفائی کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میں نے 1% ویلیو ایڈیشن کی، 2 4 6، لیکن میں نے 18% ویلیو ایڈیشن پر ایکسٹرا سیلز ٹیکس جمع کرا دیا۔ تو لہذا جو پوائنٹ آف سیلز لگایا جا رہا ہے سیلز ٹیکس پرپز کے لیے وہ ہمارے ٹریڈر پر نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ریاست کا تمام تر سیلز ٹیکس جو ہے وہ امپورٹر اور مینوفیکچر کے پاس ہے، تو وہاں لگنا چاہیے۔ یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے، یہ لاجیکل بات ہے جو میں آپ سے کہا۔ اب دوسری بات، ہم نے دینا کیا ہے؟ ہم نے انکم ٹیکس دینا ہے، سیلز ٹیکس تو نہیں دینا، یہ کلیئر ہو گیا۔ ہاں ہم نے انکم ٹیکس دینا ہے، وہ کیسے دینا ہے؟ اسی ریاست کا یہ قانون ہے کہ جب آپ مال خریدتے ہیں سورس سے، یعنی آپ مال خریدتے ہیں امپورٹر اور مینوفیکچر سے، تو آپ پر ایک شک عائد ہوتی ہے 236G اور 236H۔ اس شک کے تحت آپ کا 1% انکم ٹیکس، ایڈوانس انکم ٹیکس آپ کا پہلے ہی کاٹ لیا جاتا ہے، آپ سے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیلز ٹیکس بھی وہاں جمع ہوا سورس پر، ایڈوانس انکم ٹیکس جو میرا کٹا وہ بھی سارا سورس پہ جمع ہوا۔ اب مجھے بتائیں کہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کو ریاست نے وصول مجھ سے کرنا ہے یا سورس سے کرنا ہے؟ مجھ سے کرنا ہے یا سورس سے کرنا ہے؟ میں نے تو دے دیا ہے۔ اب مجھے وہ کہہ رہے ہیں تم چور ہو، تم ٹیکس چور ہو۔ اور بھائی میں ٹیکس چور نہیں ہوں، میں نے تو ٹیکس ادا کیا ہے۔ اور یہی میں نے مناظرہ کرنے کے لیے جب چیئرمین FDR کو کہا ایک ٹی وی چینل پہ، اور آپ نے میری سوشل میڈیا پہ ویڈیو سنی ہوگی، یہی ایک نقطہ ہے۔ جب میں یہ باتیں ساری ان سے کرتا ہوں تو یہ بھاگ جاتے ہیں مذاکرات سے، یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فراڈ ہے سارا FDR جس کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دھوکے باز ہے۔ FDR چور ہے، گلی میں شور ہے، FDR چور ہے، FDR چور ہے۔ اچھا، اب دونوں ٹیکس ہم نے ادا کر دیے، ہم نے اپنی ذمہ داری بحیثیت سے جو ایک محب وطن پاکستانی کا ہم نے پوری کر دی۔ اب ڈاکومنٹیشن کیا ہے؟ یہ ڈاکومنٹیشن اتنی پیچیدہ اور مشکل ہے کہ جب ہم اس کو کریں گے نا تو اس کے نتیجے میں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اور جب غلطیاں ہوں گی تو اس کی سزائیں ہوں گی اور جرمانے ہوں گے۔ اور یہ کسی 1000 مربع فٹ 2000 مربع فٹ والا قانون نہیں ہے۔ صدارتی آرڈیننس میں FDR کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ 10x10 کی دکان بھی ہوگی تو وہاں پر بھی یہ ڈیوائس لگا کر اس کو ڈاکومنٹیشن کے لیے مجبور کریں گے، اور اگر
وہ اس نوٹس کی تعمیل نہیں کرے گا تو اسے 35 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا اور اس کا کاروبار بھی بند ہو جائے گا، اس کی یوٹیلیٹیز بند ہو جائیں گی، بجلی گیس بند کر دیں گے، اس کا سب کچھ بند کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن ہم نے کہا نہ بجلی بند ہوگی نہ گیس بند ہوگی، ہم FBR کی بولتی بند کر دیں گے اور یہاں بیٹھے ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ ہے پرابلم، یہ ہے کرپشن، کیونکہ معصوم تاجر جب وہ کمپلیکیٹڈ ایک پیچیدہ ڈاکومنٹیشن نہیں کر پائے گا، اور ٹیکس تو اس نے دینا نہیں ہے، یعنی ٹیکس آپ نے لینا نہیں ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کاغذی کاروائی کروائیں، اور یہ اتنی لمبی چوڑی اور پیچیدہ مجھ سے کاغذی کاروائی آپ کروا رہے ہیں، فار واٹ پرپز یار؟ جب میں نے ٹیکس دینا ہی نہیں ہے، جب میرے ذمہ کوئی ریاست کا ٹیکس ہی نہیں ہے۔ سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسان اور سادہ نظام ہونا چاہیے۔ لوگ ہمیں دبئی کی مثالیں دیتے ہیں، یار بھائی ایک منٹ ذرا میں سن لیں، دبئی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ دبئی میں کیا ہے؟ دبئی میں امپورٹر اور مینوفیکچرر پر سیلز ٹیکس نہیں ہے، وہاں پر جو ریٹیل شاپ ہے وہاں پر پوائنٹ آف سیلز لگے، اور وہاں پر 17%، 15%، 5% جو بھی سیلز ٹیکس ہے وہ دکان سے اکٹھا ہوتا ہے براہ راست گاہک سے۔ اگر آپ یہ نظام بنا دیں اور آپ ختم کر دیں سیلز ٹیکس کہ جی امپورٹر اور مینوفیکچر پہ نہیں لینا، آپ کی دکان سے لینا ہے سارا سیلز ٹیکس، تو بھائی ٹھیک ہے پوائنٹ آف سیل لگا لو، کیوں جی؟ پھر تو میں نے دینا ہے نا قانون، جب پھر تو یہ قانون بن گیا کہ میں نے اکٹھا کرنا ہے اور اکٹھا کر کے میں نے ریاست کو خزانے میں جمع کروانا ہے، قانون یہ بن گیا۔ تو یہ تو قانون ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر، جب یہ پاکستان کے اندر یہ قانون ہی نہیں ہے تو پھر جو قانون ہے اس کے مطابق میں نے ٹیکس دینا ہی نہیں ہے۔ تو جس نے دینا ہے اس پر پوائنٹ آف سیلز لگاؤ، اسے سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ کرو، ہمیں نہ کرو۔ تو یہ ہے ہمارا لاجیکل پوائنٹ، یہ ہے ہماری منطق اور دلیل جس کی بنا پر ہم ہر ایک کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ اور یہ مجھ سے باتیں کیا کریں گے، پچھلے دنوں ان کے بہت بڑے بڑے افسران آئے اور مجھ سے انہوں نے میٹنگ کی 2 دفعہ ان کیمرہ، یعنی پبلک نہیں ہوئی وہ میٹنگ، اور اس میں نے ان سے وائٹ بورڈ منگوایا اور میں نے ڈسٹر منگوایا اور میں نے ان کو پریزنٹیشن دی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی، اور ان کے پاس میرے کسی ایک سوال کا جواب نہیں تھا اور کہہ رہے تھے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو ٹیکس دینا ہے میں نے تو مجھے سمجھائیں کیسے، جب میں نے ٹیکس دینا نہیں تو میں بھائی یہ ڈاکومنٹیشن کیوں کروں، جس نے دینا ہے اس سے کرواؤ۔ یہ ہے ہمارا سادہ اور سیدھا سا مطالبہ جس کے لیے ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ اگر یہ ہمیں بتا دیں، سمجھا دیں کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے تو ہم صبح ابھی گھنٹے بعد جب کبھی ہمیں یہ سمجھا دیں گے، ہماری اس کھوپڑی کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ یہ ٹیکس ہم نے باقی دینا ہے، تو ہم آپ کو کہیں گے بھائی پوائنٹ آف سیل لگا لو، کیوں جی ہم نے دینا ہے، ہم محب وطن لوگ ہیں بھائی، ہم کوئی چور چکے نہیں ہیں۔ اور کیا ہے کہ میرے تاجر کا چہرہ مسخ نہ کرو، خدا کی قسم ان کرپٹوں نے، یہ ان بدعنوانوں نے، یہ ٹائی کوٹ اور پینٹ پہن کر جو ہے وائٹ کرائم کرنے والے بدماشوں نے، یہ جو بدماش اس بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان بدماشوں نے میرے تاجر کا چہرہ مسخ کیا جو حق حلال کی روٹی کھاتا ہے، حق حلال کی روزی کماتا ہے، اس کا چہرہ مسخ کیا۔ آج ہر بچہ کہتا ہے تاجر ٹیکس چور ہے۔ آج اس میڈیا کے جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں یہ تنخواہ پیشہ لوگ ہیں، ان کی تنخواہ سے ایٹ سورس ٹیکس کٹ جاتا ہے، یہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں کراچی میں گیا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، وہاں پر جب میں نے پہلی پریس کانفرنس کی سارا میڈیا جو ہے وہ ہمارے اوپر آ گیا کہ جی آپ ٹیکس چور ہیں، آپ ٹیکس دینا نہیں چاہتے۔ پھر وہی سارا میڈیا تھا اگلے دن کراچی RTO کے اندر میں نے پریزنٹیشن کی، وہ سارے بیٹھے تھے، گواہ ہیں شکیل گوپلانی صاحب، گواہ ہیں یہ سارے دوست جو کراچی کے ہیں، انہوں نے مجھ سے آ کے معافی بھی مانگی اور میرے ہاتھ چومے اور کہا کہ میر صاحب ہم سے غلطی ہو گئی تھی، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بات۔ اب
اب دوستوں بھائیوں میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہے پاکستان کا. اگر کوئی یہ سمجھتا نا کوئی زیادہ مخلص ہے, ہم تمہیں نہیں کہتے کہ تم مخلص نہیں ہو, لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی مخلص نہیں. ہم محنت کش ہیں, ہم مزدور ہیں, ہم حق حلال کی روٹی اور روزی کمانے والے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ پنگا لوگے ہم تمہیں ننگا کر دیں گے. سن لو, ہمارے ساتھ پنگا لوگے ہم تمہیں ننگا کر دیں گے. یہ بدماشی, یہ دھونس, یہ دھاندلی یہ اب نہیں چل سکتی کہ تاجر چور ہے, تاجر ٹیکس نہیں دیتا, تاجر یہ نہیں کرتا, تاجر وہ نہیں کرتا. اگر ہم نے تمہارے کالے کرتوت سرے بازار بتانا شروع کر دیے تو خدا کی قسم اپنے بوتھے دکھانے کے قابل نہیں رہو گے, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. تاجر بھائیوں دیکھیں, آپ جھوٹ پر نہیں ہو, حق پہ ہو, اور حق کے لیے لڑنا کوئی بغاوت نہیں ہے. اور میں آپ کو کہتا ہوں حق کے لیے, سچ کے لیے لڑو, آخری حد تک لڑو, اور جب تک حق غالب نہ آ جائے اس لڑائی کو جاری رکھو. انشاءاللہ تعالی ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. رب کو پتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے. انشاءاللہ کامرانی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی, آپ کامیاب ہوں گے, آپ ہار نہیں سکتے, جیتیں گے. ابھی تقریر جاری رکھنی ہے. اچھا اب اکبر بلوچ صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بات آخری اور اسی شعر پہ ختم ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا.